أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر کسی گھر میں آپس میں محبت ہو، آپس میں جوڑ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہو تو اس گھر میں بڑا سکون ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کچا ہو، چاہے وہ گھر سیدھا سادہ ہو، لیکن اگر کسی گھر میں آپس میں نفرتیں ہوں اور ایک دوسرے سے شکایات ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں دل خراب ہو، چاہے وہ کتنا عالی شان بنگلہ ہو اور ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن ہو اور ساری سہولتیں موجود ہوں، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ آپس کا اتحاد، آپس کا جوڑ، آپس کی محبتیں یہ شریعت میں مطلوب ہیں۔ شریعت میں جیسے نماز کے پڑھنے کا حکم ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہے، بیت اللہ کا حج کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا مالدار کو حکم ہے، بالکل اسی طرح سے آپس میں جڑ کے رہنا، محبت سے رہنا، ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا، اتحاد اور اتفاق سے رہنا، اس کا بھی ایسے ہی حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے محنت کر کے بے نمازیوں کو نمازی بنایا، مشرکین کو مسلمان بنایا، بے دینوں کو دیندار بنایا، بے حیاؤں کو حیادار بنایا، بے پرد عورتوں کو پردہ دار بنایا، فساق اور فجار کو نیک اور پرہیزگار بنایا، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے امت کے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے سارے مسلمانوں کو آپس میں ایک کیا۔ یہ ہمارے نبی کی محنت تھی۔ ہمارے نبی سے جیسے بے نمازی نمازی ہوئے، مشرک مسلمان ہوئے، بے دین دیندار ہوئے، ایسے ہی ہمارے نبی کی محنت سے ٹوٹے ہوئے، آپس میں بٹے ہوئے، آپس میں تقسیم ہوئے لوگ مل کے ایک ہو گئے تھے۔ ان کے رنگ مختلف تھے لیکن دل ان کے ایک تھے، ان کی قومیں مختلف تھیں لیکن ان کے دل ایک ہو گئے تھے، ان کے خاندان الگ تھے، ان کے قبیلے الگ تھے، ان کے علاقے الگ تھے، لیکن یہ سب کے سب مل کر آپس میں ایسے ہو گئے تھے جیسے یہ ایک جسم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یمنی بھی ملیں گے، افریقی بھی ملیں گے، رومی بھی ملیں گے، مکی بھی ملیں گے، مدنی بھی ملیں گے، پھر مدینہ کے کئی قبائل کے مختلف لوگ ملیں گے، لیکن یہ آپس میں ایسے تھے جیسے گویا ایک جسم ہے، جیسے ایک ماں کے جنے ہوئے سارے سگے بھائی ہیں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جوڑا اور ایک بنایا۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جتنے دنیا میں مسلمان ہیں ان سب کی مثال، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے اور یہ اس کے مختلف اعضاء ہیں۔ اللہ کے نبی
کہ اس تشبیہ پہ ہم قربان جائیں. ہمارے نبی نے ہمیں ایک درخت سے تشبیہ نہیں دی، ایک گھر سے تشبیہ نہیں دی، اس لیے کہ اگر درخت کی ایک شاخ کو کاٹ دیا جائے تو باقی درخت تو کچھ بھی نہیں کرتا، درخت تو خاموش رہتا ہے. اور ایک گھر میں 4 کمرے ہیں، ایک کمرے کو گرا دیا جائے تو 3 کمرے خاموش ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کی مثال، اپنی ساری امت کو تشبیہ دی ہے جسم کے ساتھ. کمثل الجسد الواحد، یہ سب کے سب ایک جسم ہیں. آپ کو ڈاڑھ میں درد ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، آنکھ میں درد ہو سارا جسم متاثر ہوتا ہے، گلے میں انفیکشن ہوتا ہے سارے جسم کو بخار ہو جاتا ہے، سینے میں زخم ہو جائے، چیسٹ انفیکشن ہو جائے تو پورے جسم میں بخار ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کے سارے مسلمان یہ ایک جسم کی طرح سے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ساری امت اس کے درد کو محسوس کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی تھا کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو سارے مسلمان اس درد کو محسوس کرتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ آپ نے ایک صحابی کو قاصد بنا کر ایک کافر کے پاس بھیجا، ایک کافر بادشاہ کے پاس بھیجا. اس کے پاس جب خط گیا تو اس نے ہمارے نبی کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ہمارے نبی کے قاصد کو، جو ہمارے نبی کے صحابی تھے، ان کو شہید کر دیا. اور قاصد کا شہید کرنا کسی قانون میں جائز نہیں ہے. اب شہید ہوا ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آواز لگائی کہ میں نے ایک لشکر بنانا ہے، جس لشکر نے جا کے اس بادشاہ سے جنگ کرنی ہے کہ اس نے ہمارا ایک آدمی شہید کر دیا ہے. یہ آپس میں امت تھے. شہید ہوا ایک، 3000 کا لشکر بنایا گیا، 3000 کا لشکر بنایا گیا. اور اس لشکر میں اچھا ہمارے نبی نے جب یہ لشکر بنایا تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا اس لشکر کے جو امیر بنیں گے وہ شہید ہوں گے. پہلا بھی شہید ہوگا، دوسرا بھی شہید ہوگا، تیسرا بھی شہید ہوگا، پہلے ہی بتا دیا تھا. اب جب وحی کے ذریعے سے یہ پتا چل گیا ہے کہ امیروں نے شہید ہونا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ گمنام صحابہ کو امیر بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شہید ہونے کے لیے جانا ہے، وہ شہید ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ، گمنام صحابہ، آپ سے زیادہ جو قریب نہیں تھے ان کو امیر نہیں بنایا، بلکہ آپ نے امیر اس لشکر کا اس کو بنایا جس کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید بن حارثہ. زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے. کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے. تذکرہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہے، لیکن نام نہیں ہے. نام صرف حضرت زید کا ہے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، ان کا نام ہے اور کسی کا نام نہیں. ہمارے نبی نے ان کو بیٹا بنایا تھا، بیٹا بنایا تھا. اور ایک عرصے تک لوگوں میں مشہور تھا زید بن محمد. پھر اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری اور جس میں اللہ نے یہ سمجھایا کہ جس کو بیٹا بنایا جائے وہ بیٹا بن نہیں جاتا ہے. محبت بے شک اس کو بیٹوں جیسی دو، لیکن وہ بیٹا بن نہیں جاتا ہے. اس کو اپنے نام کے ساتھ مت جوڑا کرو، بلکہ جو اصل باپ ہے جس نے اس کو جنا ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑو. چنانچہ اس کے بعد کہا جانے لگا زید بن حارثہ. اس سے پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے. ہمارے نبی نے اپنے ایک صحابی کی شہادت پر ایک لشکر بنایا، جس لشکر کی امیر کی شہادت کی وحی کے ذریعے سے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی،
اور آپ نے مسلمانوں کو بھی بتا دیا اور اس کا امیر بنایا زید بن حارثہ کو، اور فرمایا اگر میرا زید شہید ہو جائے تو پھر میرے چچا زاد بھائی جعفر کو امیر بنانا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر ان کا امیر عبداللہ بن رواحہ کو بنانا، اور وہ بھی شہید ہو جائیں پھر آپس میں مشورہ کر لینا، جس کو چاہو امیر بنا۔ چنانچہ یہ 3000 کا لشکر روم سے گیا لڑنے کے لیے، اتنی بڑی طاقت سے لڑنے گیا 3000 آدمی۔ جب انہوں نے سنا کہ لشکر لڑنے آ رہا ہے، انہوں نے 1,00,000 آدمی جمع کر لیے، 1,00,000 آدمی جمع کر لیے۔ جب 1,00,000 آدمی جمع ہوئے تو مسلمان آپس میں کہنے لگے بتاؤ کیا کرنا چاہیے، ہمیں جو بھیجا گیا ہے وہ اتنے ساروں سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، لہٰذا بتاؤ کیا کرنا چاہیے، مشورہ کرو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھ کے ایک زبردست تقریر کی، ایک زوردار تقریر کی، اور فرمایا تم ان کی کثرت کو دیکھ کے گھبراؤ نہیں، ہماری مدد ہمیشہ اللہ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہ دیکھو کہ 1,00,000 ہیں یا 1 کروڑ ہیں، لڑ جاؤ اللہ کے نام پہ، اللہ ضرور فتح عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ ہمیں بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ مسلمان لڑے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ اتنی بڑی جنگ جو ہوئی یہ صرف ایک صحابی کی شہادت پر ہوئی، یہ امت کا آپس میں جوڑ تھا۔ آج امت مسلمہ تھوڑی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 ارب نہیں 2.5 ارب لوگ مسلمان ہیں، یعنی 250 کروڑ مسلمان ہیں، 250 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک وقت آنے والا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں آپس میں جمع ہو کر تمہیں قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے بھوکے کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ کھانا مل گیا ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ کھانا مل گیا ہے، چنانچہ سارے بھاگتے ہیں کھانے کی طرف۔ آپ کا ارشاد ہے ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گی تمہیں کھانے کے لیے، پھاڑنے کے لیے، چیرنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ او من قلت یومئذ، کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے کہ سارے ہی ہم پہ لپک پڑیں گے، سارے ہی ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے، ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم میں وہن آ گیا ہوگا، وہن۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہن یہ ہے کہ ایک تو تمہیں جینے سے محبت ہو گئی ہوگی، تم جینا چاہتے ہوگے، تم دنیا میں رہنا چاہتے ہوگے، اور دوسرا مرنا تمہیں ناپسند ہو چکا ہوگا، اس لیے تم باوجود کثرت کے تم ہلکے ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور دنیا کے کافر تم پہ ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں ماریں گے۔ تو آج امت مسلمہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس روئے زمین پر اللہ کو ماننے والوں کی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو تقریباً 7,000 سال ہوئے ہیں دنیا میں آئے ہوئے، انسانیت کی تاریخ 7,000 سال پر مشتمل ہے۔ ان 7,000 سالوں میں اتنی بڑی تعداد اللہ کے ماننے والوں کی کبھی بھی نہیں ہوئی، نہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں، نہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، نہ ہود علیہ السلام کے زمانے میں، نہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ انبیاء بنی اسرائیل کے زمانے میں، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پچھلے زمانوں میں جتنی تعداد امت مسلمہ کی آج ہے۔ لیکن آپ تماشا دیکھیں کہ امت مسلمہ
اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود انہی کے ایک حصے غزہ کی چند لاکھ آبادی پر دنیا کے سارے کافر کسائی بن کے ٹوٹ رہے ہیں اور امت مسلمہ تماشائی بنی ہوئی ہے. پاکستان والے بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں، افغانستان والے بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں، ترکی والے بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں، انڈونیشیا والے بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور عرب تو ہیں ہی تماشائی سارے. کیوں؟ اس لیے کہ امت ایک نہیں ہے، امت ٹوٹ گئی ہے. پاکستان والے کہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم تو اپنے ملک کی حفاظت کریں، انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے ہمیں، ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں. یہ ذہن بن گیا ہے. ہم پاکستانی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے وہ عرب ہیں، ہم عجم ہیں. وہ کہتا ہے کوئی ایرانی ہے، ہم تورانی ہیں، ہم افغانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں. یہ امت کے ٹوٹنے کا یہ نقصان ہوا ہے. اور آج اگر کفار جمع ہو کر غزہ پہ ٹوٹے ہیں تو ان کا جو ہدف ہے وہ صرف غزہ نہیں ہے، ان کا ہدف پوری امت مسلمہ ہے. جب انہوں نے غزہ کے مجاہدین کو راستے سے ہٹا دیا تو پھر یہ پاگل کتے کی طرح سے اور پاگل اونٹ کی طرح سے ساری دنیا کو رونتے چلے جائیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی. ان کا مقصد صرف غزہ نہیں، ان کا مقصد پوری دنیا ہے. گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ایسا اسرائیل کہ جس کی ساری دنیا میں چلتی ہو، ساری دنیا ان کے ماتحت ہو. یہ ان کا مقصد ہے. میرے دوستو، امت مسلمہ کا آپس میں ٹوٹنا یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ اتنا بڑا توڑ، اتنی بڑی تقسیم ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ آہستہ آہستہ ہوئی ہے. ہم اپنے ملک کے مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے ملک کے مسلمان کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. ٹنڈے باغوں کے مسلمان لے لو، کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں اور یہ اہل سنت ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ جمعیت کے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور یہ نون لیگ کے ہیں. کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ تو ہو گئے سیاسی لحاظ سے. پھر آگے قوموں، یہ سندھی ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ مہاجر ہیں اور یہ سرائکی ہیں، یہ بلوچی ہیں، یہ بلوچ ہیں. یہ ٹکڑے الگ ہیں. پھر قوموں کے ٹکڑے الگ ہیں. پھر دیوبندیوں میں کئی ٹکڑے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں، یہ مدرسوں والے ہیں، یہ خانقاہوں والے ہیں. پھر خانقاہوں والوں میں کئی ٹکڑے ہیں، یہ قادری ہیں، یہ نقشبندی ہیں، یہ چشتی ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ حیاتی ہیں، یہ مماتی ہیں. کتنے ٹکڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون پسینہ لگا کر امت کو ایک کیا تھا، امت کو ایک بنایا تھا. اور شیطان نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر، چھوٹے چھوٹے اختلافات میں الجھا کر ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. ہماری جماعتیں بنا دی، ہمارے دھڑے بنا دیے. اور پھر دھڑے بھی ایسے. اچھا، اختلاف تو ہمیشہ رہتا ہے، اختلاف کبھی ختم نہیں ہوتا، اختلاف رہتا ہے. آپ دیکھیں آب و ہوا میں بھی تو تبدیلیاں ہیں نا. ٹنڈو باغو اور نواب شاہ، ان دونوں کی آب و ہوا ایک جیسی ہے. ٹنڈو باغو، ٹنڈو الیار، ان کی آب و ہوا ایک جیسی ہے. ٹنڈو باغو اور ٹنڈو محمد خان، ان دونوں کا پانی ایک جیسا ہے. تو فطری چیز ہے. رنگ الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، طبیعتیں الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں. ہر 100 کلومیٹر کے بعد زبان چینج ہو جاتی ہے، تھوڑی سی زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے، طبیعتوں میں تبدیلی ہوتی ہے.
یہاں کے علاقے والوں کے مزاج الگ ہیں، ٹھٹھا والوں کے مزاج الگ ہیں، ڈھابے جی والوں کے الگ ہیں، سجاون والوں کے الگ ہیں، اور نواب شاہ اور مورو والوں کے الگ ہیں، پھر لاڑکانہ اور سکھر والوں کے الگ ہیں، پھر کند کوٹ اور جیکب آباد والوں کے الگ ہیں۔ اس لیے اختلاف تو رہتا ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں ٹکڑے ہو جانا اور دلوں کو خراب کر لینا اور جدائیاں ڈال دینا، یہ امت کے لیے مضر اور زہر ہے اور نقصان دہ ہے۔ شیطان نے اور شیطان کے ماننے والوں نے اس امت پہ صدیوں محنت کر کے ان کو تقسیم کر دیا، صدیوں محنت کی ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو، یہ ان کا اصول ہے، تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رائے گنج مرکز کے امام تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑا عجیب تمثیل سمجھائی، ایک مثال دی۔ فرمانے لگے کہ ایک جنگل میں 3 گائے رہتی تھیں، ایک تھی سرخ، ایک تھی سفید، ایک تھی کالی۔ 3 قسم کی گائیں رہتی تھی جنگل میں۔ جنگلی گائیں اتنے بڑے بڑے سینگ ہوتے تھے ان کے، شیر کو گوشت چاہیے ہوتا ہے، ان کے آس پاس شیر رہتا تھا، تو شیر کو جب بھی بھوک لگتی تو نظر ہی نہیں پہ جاتی تھی، یہ اتنی موٹی تازی گائیں ان کو کھاؤں۔ لیکن اللہ کی شان، جب کبھی بھی وہ بھوک سے بے تاب ہو کر ان میں سے کسی ایک پہ حملہ آور ہوتا تو یہ تینوں کٹھی ہو جاتی، اتنے موٹے موٹے لمبے لمبے مڑے ہوئے سینگ لے کے جب وہ تینوں حملہ آور ہوتی تو وہ بیچارہ نامراد واپس چلا جاتا۔ کئی دفعہ ایسے ہوا۔ ایک دن شیر بڑا اداس پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو لومڑی آئی اس کے پاس، کہا بادشاہ سلامت، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ کہاں پریشان ہوں، مجھے گوشت چاہیے، یہ تینوں جب جاؤں کٹھی ہو جاتی ہیں تو میرا ان پہ زور ہی نہیں چلتا۔ ان کا بادشاہ سلامت، یہ ذمہ داری میری ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو گوشت ملے گا۔ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے یہ کام ہوتے ہیں، ایجنٹوں کے کام یہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کبھی جی ایس این کا نعرہ لگوائیں گے، کبھی جی مہاجر کا نعرہ لگوائیں گے، اور کبھی قومیت کا نعرہ لگائیں گے، کبھی زبان کا نعرہ لگوائیں گے۔ یوں کر کے وہ امت کی طاقت کو تقسیم کریں گے۔ اور آپ غور کریں، یہ ہمارے اکابر علماء کی تحقیق ہے، کسی اخبار کا بیان نہیں ہے، کسی ٹی وی کی خبر نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر علماء کی تحقیق ہے اور ان کا تجزیہ ہے کہ اس ملک میں جب کبھی بھی امت کو توڑنے والے نعرے لگتے ہیں، چاہے وہ زبان کے عنوان سے ہو، چاہے وہ قوم کے عنوان سے ہو، چاہے وہ صوبے کے عنوان سے ہو، چاہے وہ فرقے کے عنوان سے ہو، ان کے پیچھے باہر کی طاقتیں ہوتی ہیں جو کافر طاقتوں کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں اور ان کے لیے راستے بناتے ہیں، جیسے آج کل بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ تو لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے لیے میدان میں بناؤں گی۔ اب دیکھیں وہ میدان کیسے بناتے ہیں، جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، وہ میدان کیسے بناتے ہیں۔ اب وہ آئی سفید کے پاس اور سرخ کے پاس، ان دونوں سے کہا تمہاری محبت بڑی بے مثال ہے، اور تم دونوں کو تو پھر اللہ نے حسن بھی بہت دیا ہے، تم تو خوبصورت بھی بہت ہو، کیا سفیدی ہے، کیا سرخی ہے، واہ واہ، مگر یہ جو تمہاری تیسری کالی ہے نا، یہ تو بالکل دیکھے اچھی نہیں لگتی، اتنی بری لگتی ہے دور سے، تم زیادہ نہ رہا کرو اس کے ساتھ ورنہ تمہاری بھی قیمت گر جائے گی۔ یہ اس نے پٹی پڑھائی کالی کو بھی، سفید کو بھی اور سرخ کو بھی، یعنی جھوٹی تعریفیں کر کر کے اس کے دل، ان دونوں کے دلوں میں کالی کی کمی بٹھا دی، نفرت ڈال دی۔
اب جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ کالی سے نفرت کرنے لگ گئی ہیں تو اس نے جا کے شیر سے کہا بادشاہ سلامت اب آپ تشریف لے جائیں حملہ کریں لیکن کالی پہ کرنا اور کسی پہ نہیں کرنا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. چنانچہ شیر آیا دوڑتا ہوا اور سیدھا آ کے کالی پہ چڑھ گیا اور پنجہ مار کے اس کو گرا کے گھسیٹ کے لے آیا اور بڑا خوش. جب اس نے کالی پہ پنجہ ڈالا تو پہلے تو تینوں کٹھی ہو جاتی تھی، اب جب اس نے کالی پہ پنجہ ڈالا تو سفید بھی تماشائی بن کے دیکھتی رہی اور سرخ بھی تماشائی بن کے دیکھتی رہی. اچھا ہے، ویسے ہی ہمارے لیے دھبا بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے ماتھے پہ بدنما داغ بنی ہوئی ہے، اچھا ہے اس کو مار پڑ رہی ہے. چنانچہ اس کو لے گیا. اگلے دن لومڑی آئی سفید کے پاس، کہنے لگی جب سے کالی گئی ہے تو روشنی بڑھ گئی ہے، جب سے کالی گئی ہے روشنی بڑھ گئی ہے، تمہارے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن تم تو پھر تم ہو، سرخ تمہارا کیا مقابلہ کرے گی. اب یہ کہا سفید سے. اب جب سفید کو زیادہ سر پہ چڑھایا تو اس سفید کے دل میں سرخ کی بھی کمی آ گئی. جب اس کو محسوس ہوا کہ اب اس کے دل میں سرخ کی کمی آ گئی ہے تو اب جا کے شیر سے کہا بادشاہ سلامت کل آپ تشریف لے جائیں، سرخ پہ حملہ کرنا ہے. کہا بہت اچھا. اب وہ شیر آیا دھاڑتا ہوا اور آ کے پنجہ مارا سرخ کو تو سفید تماشائی بن کے دیکھتی رہی اور پکڑ کے لے گیا، اچھی طرح کھایا پیا اس کو. اگلے دن تو رہی ایک گئی. اب شیر آیا سفید کو پکڑنے کے لیے. جب اس نے دھاڑ کے اس پہ حملہ کرنا چاہا تو سفید نے کہا بادشاہ سلامت تھوڑا سا صبر کریں، میں تو آپ سے چھوٹ نہیں سکتی ہوں، تھوڑا سا صبر کریں. چنانچہ وہ کھڑی ہوئی اور زور سے اس نے جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان کیا اے جنگل کے جانوروں، میں آج نہیں کھائی جا رہی، میں اسی دن کھائی گئی تھی جس دن میری کالی بہن کھائی گئی تھی. میں آج نہیں کھائی جا رہی، میں اسی دن کھائی گئی تھی جس دن میری کالی بہن کھائی گئی تھی. چنانچہ اس کے بعد پھر شیر نے اس کو بھی اپنا لقمہ بنا لیا. تو ساری دنیا کا کفر امت مسلمہ کو توڑ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے. اور امت مسلمہ بھی اتنی کم ظرف ہو گئی ہے، ان کے ظرف اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ یہ ہلکے سے اختلاف پہ ایک دوسرے سے جدائیاں ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مردود اور معطل قرار دے دیتے ہیں اور اس کو ایک الگ ہی دھڑا اور الگ ہی پارٹی بنا لیتے ہیں. میرے دوستو، یہ امت مسلمہ اپنے ہاتھوں سے آج نقصان کر رہی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کے سب مل کر امت مسلمہ کو جوڑنے میں کردار ادا کریں، امت کو جوڑیں، امت کو ایک کریں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. شیخ الاسلام ان کا لقب تھا. شیخ الاسلام اس کو کہتے ہیں جو اس خطے کا سب سے بڑا عالم ہو. جیسے آج کل شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہتے ہیں نا، چونکہ وہ اس خطے کے سب سے بڑے عالم ہیں. تو وہ ہند اور سندھ اس پورے خطے کے سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے ان کو شیخ الاسلام کہتے تھے. اور وہ صوفی بزرگ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، پیر و مرشد بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. ان کے جو شیخ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ شیخ تھے، یہ ان کے مرید تھے. جب ان کی تربیت مکمل ہو گئی تو ان کے شیخ نے ان سے کہا اب آپ اجودن چلے جائیں، وہاں جا کے دین کا کام کریں. چنانچہ حضرت بابا اجودن، اس زمانے میں اجودن کہتے تھے، آج کل اس علاقے کو پاک پتن کہتے ہیں، اس زمانے میں اجودن کہتے تھے. چنانچہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنا بوریا بستر اٹھا کے چل 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 دلی سے چلتے 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 چلتے
آ کے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا اجودن پنجاب میں. ایک جگہ ڈیرا ڈالا. اللہ والا دور سے پہچانا جاتا ہے، اللہ والے کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ اس کے دل میں نور ہے. چنانچہ لوگ آنا شروع ہوئے، ملنا شروع ہوئے، بیعت ہونا شروع ہوئے، ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں. اور جو بھی آتا تو وہ کوئی ہدیہ لے کے آتا. شروع میں جب تشریف لے گئے، ایک آدمی کو، غریب آدمی تھا، وہ جب حاضر خدمت ہوا تو بیچارے کو اور تو کوئی ہدیہ ملا نہیں. اس کے گھر میں کوئی کینچی تھی بیچارے کے پاس، تو وہ کینچی ہدیے میں لے آیا. بعض لوگوں کے مزاج میں تکلف اور تصنع، بناوٹ نہیں ہوتی، وہ جیسے اندر میں ہوتے ہیں ویسے باہر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں رائے میں ایک دفعہ ایک پٹھان آیا مشورے میں، بڑے بزرگوں کے مشورے میں. اس مشورے میں جس میں لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لاتے تھے اور پیشکش کرتے تھے، اور ہمارے حاجی صاحب ان کے کروڑوں روپے کو ٹھکرا دیتے تھے. جاؤ، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں تم 4 مہینے دو، 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں، ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے لگا کے جان چھوٹ جائے، نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ ذکر کرنا پڑے، نہ تلاوت کرنی پڑے، نہ کوئی نیک اعمال کرنے پڑے، زندگی تو عیاشی کی گزرے، پیسے لگا کے جان چھوٹ جائے. یہ عام طور پہ پیسے والوں کا ذہن ہوتا ہے. تمہارے حاجی صاحب اس میں سخت ہے، پیسے نہیں چاہیے، خود تبدیل کرو اپنے آپ کو، 4 مہینے لگاؤ. اب ایسے مشورے میں جہاں کروڑوں کو ٹھوکر سے اڑا دیا جاتا تھا، اس مشورے میں وہ پٹھان آیا 4 جھاڑو لے کے. کتنے جھاڑو لے کے؟ 4 جھاڑو لے کے آیا بزرگوں کے پاس مشورے میں، اور کہنے لگا کہ میں اپنے علاقے سے یہ 4 جھاڑو رائے مرکز کو ہدیہ کرنے آیا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیں. اب سارے مشورے والے دیکھ کے ہنسنے لگے کہ یار یہ کیسا پاگل آدمی ہے، 4 جھاڑو لے کے آیا ہے، یہ کون سا ہدیہ ہے، اتنے بڑے مرکز کے لیے، عالمی مرکز کے لیے جھاڑو لے کے آیا ہے. تو ہمارے بزرگ تھے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سے 4 جھاڑو لیے اور سر پہ رکھ لیے اور فرمانے لگے قبول ہیں، قبول ہیں، قبول ہیں. اس لیے کہ مخلص کے ہیں. جھاڑو دینے والا دکھاوا تو نہیں کر سکتا، نہ اس کی کوئی غرض ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی، اس کے اندر میں کھوٹ ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کے لیے دے رہا ہوگا. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہدیہ لے کے آیا، کینچی. جب حضرت ابھی نئے تشریف لائے تھے، جو ہی وہ کینچی لایا اور اس نے آ کے کینچی پیش کی، جو ہی حضرت کی کینچی پہ نظر پڑی، حضرت کانپ اٹھے، لرز اٹھے اور فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ کینچی واپس لے جاؤ، میں کاٹنے نہیں، کترنے نہیں، میں تو جوڑنے آیا ہوں، مجھے سوئی دھاگا لا کے دے دو، یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہدیہ ہے. مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دھاگا لا کے دو. میں توڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں جوڑنا چاہتا ہوں. میرے دوستو، اس وقت کا سب سے بڑا حکم جو امت کی طرف متوجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سارے اختلافات سے بالا دست ہو کر امت بننے کی کوشش کریں. امت بنے، ایک بنے، متحد ہوں، ایک ہوں، مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں پارٹی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں فرقہ نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں دھڑا اور جماعت نہیں بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں امت بنایا ہے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم امت ہو، بہترین امت ہو. امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں مختلف قبیلے، مختلف زبانیں، مختلف رنگ، مختلف مزاج جب یہ مل کر ایک جسم کی مانند ہو جائے، اس کو امت کہتے ہیں. ہم امت ہیں، ہمیں امت بننا ہے. اللہ کی مدد تب تک نہیں آئے گی جب تک ہم امت نہیں بنیں گے. امت ٹوٹ گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے. ہمیں امت کو اکٹھا کرنا ہے، جوڑنا ہے، آپس کی نفرتوں کو ختم کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پسے پشت ڈال کر
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپس میں ملا کے ایک کرنا ہے۔ ہم اور آپ ٹوٹی ہوئی امت کو ایک کر نہیں سکتے، جوڑ نہیں سکتے ہم، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، لیکن جوڑنے والوں میں نام لکھا سکتے ہیں۔ جوڑنے والوں میں نام، بولیے بھائی، بولیں تو صحیح نا، جوڑنے والوں میں نام لکھا، توڑنے والوں میں بھی نام لکھا سکتے ہیں، جوڑنے والوں میں بھی نام لکھا سکتے ہیں، کاٹنے والوں میں بھی نام لکھا سکتے ہیں، سینے والوں میں بھی نام لکھا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک کبوتری چونچ میں پانی کو لے کے اس میں ڈالنے لگی، اور ایک گرگٹ سانڈو وہ پھونکے مارنے لگ گیا۔ تو اصحاب السیر نے لکھا ہے، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ کبوتری کے پانی ڈالنے سے وہ آگ بجھ نہیں گئی، لیکن کبوتری بجھانے والوں میں ہے، اور گرگٹ کے پھونکے مارنے سے وہ آگ بھڑک نہیں گئی، لیکن وہ بھڑکانے والوں میں ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے، اپنے انداز سے، اپنی بول چال سے اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم توڑنے والوں میں ہیں یا جوڑنے والوں میں ہیں۔ ہمیشہ اس کا جائزہ لیں۔ کل قیامت کے دن اگر ہم امت کو توڑنے والوں میں ہوئے تو حضور ہمیں کبھی نہیں بخشیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی ساری زندگی کی محنت کا مسئلہ ہے۔ سچ پوچھیں، گناہگار بخشے جائیں گے، لیکن امت کو توڑنے والوں کا بڑا مسئلہ ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ جنت گویا اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچے، بس موت آئے اور وہ جنت میں جائے، لیکن اس کی زبان سے ایک بول ایسا نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو مردود کر کے اس کو جہنم کی تہوں میں پھینک دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر کے فرمایا کرتے تھے، وہ بول جو ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دے اور جہنم کا حقدار بنا دے، وہ بول ہوگا جو امت کو توڑنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، جتنے اختلافات آج تک ہم میں رہے، اب ان کو پس پشت ڈال دیں۔ ساری دنیا کا کفر جمع ہے۔ دیکھیں، عیسائی اور یہودی یہ آپس میں شدید ترین دشمن ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے؟ سن لیجئے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہودی اور عیسائی ہمارے اتنے دشمن نہیں ہیں جتنے آپس میں دشمن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہٹلر کون تھا؟ عیسائی تھا۔ اس نے یہودیوں کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ ساری دنیا سے چن چن کے یہودی مار دیے، تھوڑے سے چھوڑ دیے۔ کسی نے کہا ان کو کیوں چھوڑا ہے؟ پتہ ہی کاٹ دو ان کا، خبیثوں کا۔ ان کا نہیں، ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ عبرت کا نشان رہے۔ اتنے دشمن ہیں آپس میں یہودی اور عیسائی، اور یہ اب سے نہیں، شروع سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی پلاننگ کرنے والے یہودی تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے اور سولی چڑھا دیے گئے، حالانکہ حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والے، ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے والے، یہ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ یہودی تھے۔ ان کے نبی کو سولی پہ چڑھانے والے، ہم سب کے نبی کو، ہمارے بھی نبی ہیں، اتنے شدید دشمن ہیں آپس میں، لیکن امت مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے، ان کا پتہ کاٹنے کے لیے اور
قبلے اول ان سے چھیننے کے لیے بتاؤ آپس میں ایک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ امریکہ کا وزیر خارجہ کہتا ہے اگر اسرائیل ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی قتل کرے گا ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں. سارے اختلافات کو پس پشت ڈال کر وہ جمع ہیں. ایک ہم ہی احمق اور نادان اور نہ سمجھ اور بے وقوف ہیں جو اس پہ آپس میں اٹکے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے. اب نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ رہے. کل میرا بیان تھا ایک جگہ، وہاں پہ نعت خوان بھی بلائے ہوئے تھے انہوں نے. تو کچھ نعت خوانوں نے کہا تم نے دیوبندی مولوی کو بلایا، ہم نہیں آئیں گے نعت پڑھنے کے لیے. میں نے کہا بھائی میں تو دیوبندی ہوں ہی نہیں، میں نے تو کبھی آج تک کہا ہی نہیں اپنے آپ کو دیوبندی. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے کہ ہم دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم امتی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور بس ہمیں یہ ایک نسبت کافی ہے، محمد کی نسبت ہمیں کافی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. جس کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، بتائیے اس کو کسی اور سے تعلق کو شو کرنے کی ضرورت ہے؟ کسی اور نسبت کی اس کو ضرورت ہے؟ اس لیے میرے دوستو، آپ سارے دوستوں سے یہ دست بستہ درخواست ہے، اس لیے کہ یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے. آپ نے سوچا ہوگا بیان کے لیے آنے سے پہلے کہ آج تو کوئی تصوف کے متعلق بیان ہوگا، کوئی تبلیغ سے متعلق بیان ہوگا، کوئی اللہ کے خوف سے متعلق بیان ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، چھوڑ دیں ان لفظوں کو جن سے توڑ پیدا ہوتا ہے. میں حاجی صاحب کے پاس گیا، عبد الوہاب صاحب کے پاس، تو حاجی صاحب مجھے دیکھ کے فرمانے لگے کہو سندھیوں سے، یوں کہا کہو سندھیوں سے. آگے انہوں نے کچھ کہنا تھا، پھر کہنے لگے نہیں سندھیوں سے نہیں، یہ کہ بغیر سندھ والوں سے کہو، سندھ والوں سے. پہلے فرمایا کہو سندھیوں سے، پھر کہنے لگے نہیں سندھیوں سے نہیں، یہ میں غلط کہہ گیا، بغیر یہ کہ، یہ بھی فرمایا بغیر یہ کہ کہو سندھ والوں سے. کوئی بول نہیں بولنا ایسا جس سے امت میں شگاف آئے، جس سے امت میں درار آئے، جس سے امت میں بٹوارا ہو، جس سے امت میں تقسیم ہو. ایک بول نہیں بولنا ایسا، ورنہ قیامت کے دن توڑنے والوں میں اٹھائے جائیں گے. سب ہمارے ہیں. جو اللہ کو ایک مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، وہ ہمارا ہے. اب چاہے وہ ہاتھ سینے میں رکھ کے پڑھتا ہو، چاہے نیچے رکھ کے پڑھتا ہو، چاہے چھوڑ کے پڑھتا ہو. ہمارے مولانا جمشید صاحب بزرگ تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر. خنجر کسی کو لگتا ہے، نیند ہماری اڑ جاتی ہے، تڑپتے ہم ہیں، لگتا اسے ہے خون ہمیں بہتا ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اور یہ جملہ بھی وہ بہت فرماتے تھے، سب ہمارے ہم سب کے. تو بھائی ہر مسلمان کو اپنا سمجھیں گے نا؟ سب بتائیں، ہر مسلمان کو اپنا سمجھیں گے نا؟ کسی کو غیر نہ سمجھیں. جو حضور کا ہے وہ غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے وہ غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی سے نفرت نہ کریں. ہمارے حضرت مولانا جمیل صاحب سے کسی نے کہا کہ جی ہم جاتے ہیں جماعتوں میں تو بعض جگہ ہمیں پٹائی ہوتی ہے ہماری،
لوگ مارتے ہیں، بستر پھینک دیتے ہیں، مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، بعض جگہ پٹائی ہوتی ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے اس کا حکم یہ ہے کہ تم مار کھا لیا کرو، تم مار کھا لیا کرو، یعنی کہ تم بھی آستینیں چڑھا کے آ جاؤ کہ بھئی ہم بھی تم سے لڑیں گے، نہیں، تم مار کھا لیا کرو۔ پھر فرمانے لگے تم حضور کی محبت میں مار کھاؤ، جنت میں جاؤ گے، وہ تمہیں حضور کی محبت میں ماریں گے، اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ حضور کی محبت میں مار رہے ہیں نا بھائی، ان کی کوئی آپ سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ان کو بتایا گیا کہ یہ گستاخ ہیں، تو گستاخی تو پٹائی ہونی چاہیے۔ مارنے والے بھی جنت میں اور پٹائی کھانے والے بھی جنت میں، یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ذہن دیا ہے۔ ہر مسلمان ہمارا ہے، سارے مسلمان ہمارے ہیں، تو کیا خیال ہے ہم اور آپ امت کو جوڑنے میں کردار ادا کریں گے نہ کریں بھائی؟ امام مہدی آئیں گے، ساری امت کو ایک کریں گے، یہ امت کو ایک کرنے کا جو صحرا ہے یہ تو اللہ انہی کے سر رکھے گا۔ اس سے پہلے ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے، ممکن ہے لیکن مشکل ہے، انہی پہ ساری امت کٹھی ہوگی۔ وہ ایسے ہوں گے کہ سنی شیعہ کٹھے ہو جائیں گے، بریلوی دیوبندی کٹھے ہو جائیں گے، اہل حدیث اہل سنت کٹھے ہو جائیں گے، اور پھر ان کے چند سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، پھر عیسائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، باقی رہیں گے یہودی، تو انشاءاللہ ہم سب مل کے ان کی ٹھکائی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو کسی مسلمان کو غیر نہ سمجھے، ہر مسلمان ہمارا ہے، چاہے ہمارے اس سے 1000 اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن ان اختلافات کو زمین کے اندر دبا دیں، پس پشت ڈال دیں، اس کو ظاہری نہ کریں، اس کو ممبر پہ نہ لائیں، اس کو بازار میں نہ لائیں، اس کو عوام میں نہ لائیں، اس کو پیٹ میں رکھیں، پس پشت ڈال دیں۔ عوام میں کہیں تو یہ کہیں ہم سب مسلمان ایک ہیں، تو بھئی ہر مسلمان سے محبت کریں گے نا، کسی مسلمان کو گستاخ اور بدعتی اور مشرک اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کریں گے نا، ہر ایک سے محبت کریں، ہر ایک کا لحاظ کریں، یہ آپس کے لحاظ سے آہستہ آہستہ دوریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی، غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑے واقعات ہیں اس حوالے سے، لیکن اب دیر ہو گئی ہے، بس آپ اتنی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم ہر مسلمان سے محبت کریں گے، اپنی ذات سے کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا کام اور کردار ادا نہیں کریں گے جس سے امت میں جدائیاں ہوں اور کوئی ہمارا غیر بن جائے، ہم کسی کے غیر بن جائیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امت کو جوڑنے والوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔